سب سے پہلے اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج جمعہ کے بابرکت دن میں ہمیں اپنے پاک گھر کے اندر بابر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سننے اور دین حق دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی۔ اس کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے اور جو بھی ہم حق کی بات سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، معاشرے کے اندر دن بہ دن بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی، نئی سے نئی بیماریاں آ رہی، لوگ پریشان ہیں اس بات سے کہ آئے دن کوئی بیماری کا نیا نام سننے کو ملتا ہے، کوئی کینسر میں معاذ اللہ مبتلا ہے، کوئی ٹی بی میں مبتلا ہے، کوئی شوگر کے مرض میں ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مرض میں ہے۔ عرض یہ ہے کہ بیماریاں کتنی بھی خطرناک ہوں، بہرحال یہ ہمارے ظاہری جسم تک رہتی، ان کا اثر ہمارے ظاہری جسم تک رہتا ہے، لیکن اصل پریشانی کا معاملہ اور مشکل کا معاملہ تب بنتا ہے جب کوئی بیماری بندے کے دل تک اثر کرتی ہے۔ یہ ظاہری بیماریاں ظاہری جسم تک ہے، اور جب تک جسم تک ہے اتنی مشکل نہیں۔ ہلاک بندہ تب ہوتا ہے جب بیماری دل تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض بیماریاں وہ ہیں جو ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کے نام بھی کچھ اور ہیں۔ ان بیماریوں کو کہتے ہیں، کسی کو حسد کہتے ہیں، کسی کو تکبر کہتے ہیں، کسی کو غرور کہتے ہیں، کسی بیماری کو ریاکاری کہتے ہیں۔ کینہ اور بغض ان بیماریوں کے نام ہیں۔ جب یہ بیماریاں دل تک پہنچتی ہیں تو دل بیمار ہوتا ہے۔ اصل ہلاکت انسان کی تب شروع ہوتی ہے جب انسان کا دل بیمار ہو۔ جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر حق کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، پھر فکر آخرت پیدا نہیں ہوتی۔ جب دل بیمار ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے، تو پھر انسان زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر زندہ ہونے کے باوجود انسان مردہ ہوتا ہے۔ تو دل کی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا، اور حق ظاہر ہونے کے باوجود حق کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو غرور اور تکبر کے متعلق لیکچر دے رہے ہیں کہ صحابہ غرور سے بچو، تکبر سے بچو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، کوئی شخص پسند کرتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، کوئی شخص پسند کرتا ہے اس کا کھانا اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، یہ چیزیں تو تمہارا رب تم پر دیکھنا چاہتا ہے۔ جس کو اللہ نے مال کثیر عطا کیا ہے، اس شخص کے جسم پر اللہ یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہو، پتہ چلے کہ اس کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ آقا نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ کسی پر حق واضح ہو جائے اس کے باوجود حق کا انکار کرے،
اور دوسری علامت بیان فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرے لوگوں کو خود سے کم تر اور چھوٹا جاننا۔ فرمایا دو علامات ہیں جس شخص کے اندر ہیں، وہ شخص متکبر ہے۔ یہ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو متکبر شخص ہوتا ہے اس کا ظن کچھ اور ہوتا ہے، اس کا خیال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے متعلق لوگوں کا خیال کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرنے والا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں۔ وہ سمجھتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ وہ سمجھتا ہے میرے پاس علم زیادہ ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت گزار زیادہ ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب مال ہوں، بڑا عہدے دار ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر اور بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ خود کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو شخص متکبر ہے معاشرے میں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ متکبر شخص ہے، تو پھر فوراً اس کی حقارت ہمارے دل میں آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ بندہ کھوکھلا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص عاجزی کرنے والا ہے، گرچہ بڑا مالدار ہے لیکن عاجزی کرنے والا ہے، بڑا صاحب علم ہے لیکن عاجزی کرنے والا ہے، بڑا عہدے دار ہے لیکن عاجزی کرنے والا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو عاجزی کرنے والا ہے، بڑے عہدے پر بیٹھ کر عاجزی کر رہا ہے، یہ خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگوں یہ جو چھوٹا بن رہا ہے یہ تمہاری نظر میں شاید چھوٹا اور ہماری نظر میں بہت بڑا ہے۔ اللہ اس کو برتری اور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو متکبر شخص ہمیشہ حقیر رہتا ہے، لوگوں کی نظر میں عزت نہیں پا پاتا۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، اس قرآن نے بتایا کہ تکبر جو ہے وہ تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تکبر جب تک انسان کے دل میں ہوتا ہے اس دل کے اندر حق داخل نہیں ہوتا، حق واضح ہونے کے باوجود حق اس دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے، یا فرشتوں آدم کو ہم نے تیار کر لیا ہے، روح پھونک دی ہے، اب اس کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا، سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے، اِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے پوچھا یا اللہ اس نے انکار کیوں کیا، وجہ کیا تھی؟ رب کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ، اس کے دل میں تکبر جو آ گیا، اس تکبر نے اس کو منکر بنا دیا۔ ہم نے کہا یا اللہ پھر حکم کیا لگا؟ فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس تکبر نے اس کو کافروں میں شامل کر دیا۔ یہ وہی شیطان ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جنت کا دروگا تھا، جنت پر جو فرشتے مقرر ہیں ان فرشتوں میں اس کی ڈیوٹی تھی، جنت کی خدمت پر جو فرشتے مامور ہیں، یہ شیطان بھی اس ڈیوٹی پر مامور تھا۔ اتنا مقام اللہ نے عطا کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ صاحب علم یہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بھی یہی تھا۔ اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اور جب گرا تو کیسے گرا؟ یہ تکبر شیطان کے دل میں کب آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے دنیا میں جن بسر کرتے تھے۔ اس زمین پر جن تھے، ہر طرف جیسے آج انسان بستے ہیں ایسے جن بستے تھے، لیکن ان جنوں نے زمین پر فساد شروع کر دیا۔
لڑائی اور جھگڑے شروع کر دیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، یا اللہ یہ تو لڑنے لگے ہیں، زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو رب کریم نے ایک لشکر بھیجا فرشتوں کا، ان فرشتوں کا سپہ سالار اللہ نے شیطان کو بنایا۔ اس وقت شیطان نہیں تھا، فرشتہ تھا، تو اللہ نے اس لشکر کا سپہ سالار شیطان کو بنایا۔ زمین پر آیا، جنوں سے ان کی جنگ ہوئی، انہوں نے جنوں کو شکست دی، جن بھاگتے ہوئے پہاڑوں پر چلے گئے، جزیروں پر چلے گئے۔ لیکن جب یہ فتح ملی ان کو، اس وقت شیطان کے دل میں تکبر کا مادہ پیدا ہوا۔ اس وقت سوچنے لگا کہ بھئی تو کتنا عظیم ہے، آج کتنا عظیم کام تو نے کیا ہے کہ جنوں کو بھگا دیا ہے، آج تک یہ کام تو کوئی نہ کر سکتا تیرے سوا۔ اس وقت تکبر کا مادہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ تو محتشم سامعین، میں عرض کروں کہ شیطان کو عہدہ ملا تو تکبر پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو جب کسی کو عہدہ ملتا ہے تو یہ مرحلہ بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا محتاط رہنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب 2-4 افراد پہ ہمیں سربراہی مل جاتی ہے، 10-20 افراد پہ سربراہی ملتی ہے، 100, 50, 500, 1000 افراد پر ہمیں سربراہی ملتی ہے، یا 5-10 ہزار پہ سربراہی ملتی ہے، تو یہ موقع بڑا محتاط رہنے کا ہوتا ہے۔ یہ سربراہی، یہ عہدہ انسان کے اندر بڑی جلدی تکبر پیدا کرتا ہے، بڑی جلدی تکبر پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے، عیسائیوں کے نرگے میں تھا بیت المقدس، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر عمر آئے گا تو ہم بیت المقدس چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ عمر نامی شخص آئے گا، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تشریف لے گئے، راستے میں صحابہ نے استقبال کیا۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، لباس تبدیل کر لیں۔ فاروق اعظم کا لباس کیا ہے؟ وہی بڑے پرانے کپڑے، پیوند لگے کپڑے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں جناب کا لباس تبدیل کر لیں، سواری تبدیل کر لیں کہ آپ دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں، روب پیدا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس تبدیل کیا، اعلیٰ لباس پہنا، سواری بدلی، اچھی سواری دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے، تھوڑا سا آگے گئے تو اچانک چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سواری روک دی، نیچے اتر آئے، صحابہ متعجب ہوئے، پوچھتے ہیں جناب کیا ہوا، اچانک سواری روکی، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ تم مجھے ہلاک کرنے لگے، تم تو مجھے برباد کرنے لگے تھے، یا فاروق اعظم ہوا کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے اعلیٰ لباس پہنا، جب اچھی سواری لی، تو اس اعلیٰ لباس اور اچھی سواری نے میرے دل کے اندر تکبر پیدا کر دیا، دل میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ فاروق تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جناب پریشانی کی بات کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آقا نے فرمایا تھا کہ لوگوں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر پیدا ہوا، رائی کے دانے کے برابر تکبر پیدا ہوا، لا يدخل الجنت، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ مہلت مل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وارننگ مل جاتی ہے۔ ایک خطا بندہ 2 بار کرے شاید پھر پکڑ ہو، 5 بار کرے، 10 بار کرے شاید پھر پکڑ ہو، لیکن تکبر ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ فرمایا رائی کے دانے کے برابر داخل ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو جنت سے محروم کر دے، رائی کے دانے کے برابر۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لوگوں تم تو مجھے ہلاک کرنے لگے تھے۔ تو محتشم سامعین، یہ تکبر بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جب تک دل میں تکبر ہوتا ہے تب تک حق داخل نہیں ہوتا، تب تک حق داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور آ کر کہتا ہے موسیٰ تم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہو، تو میرے لیے بھی سفارش کرنا، میں اکتا گیا ہوں، تھک گیا ہوں نافرمانی کر کر، اب جی چاہتا ہے کہ میں بدل لوں، توبہ کر لوں۔ اب وہ پرانی یادیں مجھے آتی ہیں جب جنت میں ہوتا تھا، وہ پرانی یادیں مجھے آتی ہیں کہ جب میں جنت کا دروگا تھا،
وہ پرانی یادیں مجھے آتی ہیں کہ جب فرشتوں کی سرداری میرے پاس تھی، میں بڑا صاحب علم تھا، بڑا عبادت گزار تھا، میرا رب مجھ سے راضی تھا۔ اے موسیٰ، وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں، لہذا جب تمہاری رب سے بات ہو تو میری سفارش کرنا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، رب کریم سے ملاقات کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت جب مکمل ہوئی تو عرض کرتے ہیں کہ اے رب کریم، شیطان یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں لوٹنا چاہتا ہوں، رب سے گزارش کرنا معاف کر۔ تو رب کریم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، ہم معاف کر دیں گے، لیکن ایک بات شیطان سے کہنا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ شیطان کے پاس واپس جا تو اس سے کہنا کہ بھئی جا کر آدم کی قبر کو سجدہ کر، آدم کی قبر کو سجدہ کرے، ہم معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر رب کریم کی بات بتائی کہ شیطان آدم کی قبر کو سجدہ کرنے اتنا سا تو کام ہے، رب کہتا ہے معاف کر دیں۔ اب شیطان جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ آدم کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قبر کے اندر ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب آدم زندہ تھا، میں نے تو اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا تھا، اس کی قبر کو سجدہ کیسے؟ میں نے تو زندہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ پھر دھتکارا گیا، پھر ہلاک ہوا، پھر بربادی کی طرف چلا گیا۔ تو ابھی تکبر اندر موجود تھا، تکبر دل میں رب کے چاہتا تھا کہ رب معاف کر دے۔ رب نے کہا نہیں، جب تک دل سے تکبر نہیں نکالے گا تب تک معافی نہیں ہے، لیکن جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اللہ مہربانی کر دیتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ تو اس تکبر کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ محتشم سامعین، اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے لیکن متکبر کو معاف نہیں کرتا۔ متکبر کا صلہ کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں، کبریائی میری چادر ہے۔ کبریائی یعنی بڑا ہونا، بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جو ان چیزوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ میدان حشر میں اس کو جہنم میں ڈال دوں، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری کبریائی چھیننا چاہے، یعنی بڑا ہونا صرف میرا ہی منصب، تکبر صرف مجھے ہی دیکھ دیتا ہے۔ آپ جس شخص کے دل میں تکبر آیا گویا کہ وہ رب کی برابری کرنا چاہتا ہے، وہ معاذ اللہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ جس نے میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اس کا انجام جہنم ہے۔ تو رب کریم ہر خطا معاف کرتا ہے لیکن تکبر معاف نہیں کرتا۔ تو اس تکبر نے شیطان کو ہلاک کر دیا۔ صاحب علم ہونے کے باوجود، عبادت گزار ہونے کے باوجود، بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود تکبر نے ہلاک کیا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہم نے کہا یا اللہ، شیطان نے تیری کون سی نافرمانی کی تھی؟ کیا اس میں کوئی سجدہ چھوڑا تھا، کوئی نماز چھوڑی تھی، یا تیری تسبیح نہیں کرتا تھا، یا اپنے عہدے کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا تھا؟ رب کریم کہتا ہے نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ایک بات تھی، ایک خامی تھی، ایک خرابی تھی، وہ کون سی؟ واستکبر، اس کے دل میں تکبر آ گیا، یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، دھتکارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تکبر صاحب علم لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ تکبر ہمارے اندر کب آتا ہے؟ جب کوئی ادنا تھا اعلیٰ ہو گیا، غریب تھا امیر ہو گیا، کوئی چھوٹے درجے پر تھا بڑے درجے پہ چلا گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی بے علم تھا صاحب علم ہو گیا۔ یہ چیزیں، کوئی ایسا تھا کہ جس کا دل عبادت میں نہیں لگتا تھا لیکن اب اس نے نماز شروع کر، اب تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بعض دفعہ عبادت بھی بندے کو متکبر بناتی ہے۔ جو صاحب عبادت شخص ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ عبادت گزار نہیں ہوتے یہ ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، یہ ان کو کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کا انداز بتاتا ہے،
جو بے نمازی سے جب بات کرتے ہیں بات کا انداز بتاتا ہے کہ یہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، کم تر سمجھ رہا ہے۔ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں جب عام لوگوں سے، ان پڑھ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا انداز بتاتا ہے کہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ جو صاحب مال لوگ ہیں وہ جب غریبوں سے بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کو حقیر اور کم تر سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ جو کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ جب اپنے ماتحت لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس کا انداز گفتگو اور زبان کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ ان کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو اجازت دی، اللہ کہتے تم کو علم دیا ہے، اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کر، لیکن اس علم نے تجھے درجہ انسانیت سے بلند نہیں کر دی، تو دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہے۔ اگر اللہ کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے تو رب کہتا ہے کہ ہماری اس نعمت پر شکر ادا کر، اس بڑے عہدے نے تجھ کو درجہ انسانیت سے بلند نہیں کر دیا، تو دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہے۔ جب رب کریم کسی بے نمازی کو نماز کی توفیق دیتا ہے اور جب کسی غافل کو عبادت کی توفیق دیتا ہے تو پھر رب کہتا ہے یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہمارا تم پر کرم ہے، ہماری اس نعمت پر شکر ادا کر، تیری اس عبادت نے تجھ کو درجہ انسانیت سے بلند نہیں کر دیا، تو دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں عبادت اور سجدوں کی توفیق مل گئی ہے تو پھر ہماری عاجزی بھی بڑھ جانی چاہیے، ہماری سادگی بھی بڑھ جانی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے تو پھر علم ہماری عاجزی اور سادگی میں اضافہ کرے، پھر یہ علم ہمارے لیے نافع ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمیں صاحب مال بنا دیا ہے تو یہ مال ہماری عاجزی اور سادگی میں اضافہ کر دے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ بندہ واقعی رب کا شکر گزار ہے۔ تو حضرات گرامی یہ چیزیں عموماً ہمارے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، لیکن دین حق کا حکم یہ ہے کہ بندے اللہ تجھے کوئی بھی عہدہ دے، کوئی بھی مرتبہ دے، تیری سادگی ختم نہیں ہونی چاہیے، تیری عاجزی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ صلہ دیتا ہے نا تو اللہ صاف دل والے لوگوں کو صلہ دیتا ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جب بھی کسی کو کچھ ملا ہے وہ صاف دل لوگوں کو ملا ہے۔ اگر کسی کے جنازے پر رحمت کی بارش ہوئی ہے نا تو وہ صاف دل بندے کے جنازے کے لیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے جنت کا اعلان فرمایا تو صاف دل لوگوں کے لیے فرمایا۔ اگر آقا علیہ السلام نے ابو بکر کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے تو یہ بھی بتایا کہ ابو بکر سب سے بڑھ کر دل کا پاکیزہ ہے، پاک دل والا ہے، عمر پاک دل والا ہے، عثمان و علی پاک دل والے۔ آقا علیہ السلام نے پاک دلوں کے لیے جنت کی بشارت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام لیکچر دے رہے ہیں، اچانک فرمایا کہ صحابہ جس میں جنت دیکھنا ہے تمہاری نگاہیں دروازے پہ ہونی چاہیے۔ اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کی نگاہیں دروازے پر لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص سادہ سا لباس پہنا ہے، داڑھی شریف منہ پر ہے اور داڑھی سے قطرے گر رہے ہیں وضو کے، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہو گیا اس سادے انداز میں۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں جنتی ہے۔ تو پتہ چلا سادہ لوگوں کو جنت کی بشارت میں ملتی، صاف دل لوگوں جو بڑے عالی شان لباس پہننے والے، عالی شان گھر میں رہنے والے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارتیں بہت کم نظر ہیں۔ لیکن جو سادہ لوگ ہیں، سادہ دل لوگ ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارتیں زیادہ ہیں۔ آقا نے فرمایا جنتی ہے، دیکھ لو اس کو۔ دوسرے دن پھر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا نے پھر اچانک فرمایا کہ صحابہ جس نے جنتی دیکھ رہے ہیں دروازے کی طرف دیکھو۔ صحابہ کی نگاہیں دروازے پر لگ گئی، صحابہ دیکھتے ہیں دوسرے دن پھر وہی شخص اسی سادہ انداز میں وضو کیا ہوا ہے، پانی گر رہا ہے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہو گیا۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، پھر صحابہ کی نظر دروازے پر، تیسرے دن پھر وہی بندہ داخل ہوتا ہے۔ 3 دن آقا علیہ السلام نے اس بندے کے لیے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ متعجب ہوئے، حیران ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑے بڑے عبادت گزار لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن سب کے لیے آقا نے جنت کی بشارت نہیں دی، اس بندے کے اندر خوبی کیا ہے؟
خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا ہے جنتی ہے؟ تو صحابہ متعجب ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، میں چیک کرو دیکھو اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آقا نے اتنی بڑی بشارت دی۔ ایک صحابہ کی ڈیوٹی لاگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کہتے ہیں تم نے دیکھنا نگرانی کرنی ہے کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پاس چلے گئے، جناب 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو رکھ لیں۔ وہ صحابی اس دور کے لوگ بڑے نا ملن صاحب تھے، محبت کرنے والے تھے، دوسروں کی مجبوریوں کو سمجھنے والے تھے، دوسروں کے کام آنے والے تھے، دکھ بانٹنے والے تھے۔ وہ فوراً راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ابھی میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، تم بھی رہ لو، مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ عبداللہ بن عمر ان کے گھر میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں رکا اور دیکھتا رہا کہ یہ بندہ دن کو کیا کرتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں نے کوئی خاص عمل دیکھا ہی نہیں۔ اس کا دن کیا تھا، رات کیا تھی؟ کہتے رات کو عشاء پڑھتا سو جاتا، کوئی لمبی عبادت نہیں، عشاء پڑھی سو گیا، اور صبح فجر کا وقت ہوا تو اٹھا، نماز فجر ادا کی، تہجد بھی کم ہی پڑھتا تھا، عشاء پڑھی سو گیا، صبح فجر کے لیے اٹھا۔ اور رات کو ایک عمل میں نے دیکھا ہے، خوبی یہ تھی کہ جب کبھی کروٹ بدلتا تو اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ عادت بنائیں اپنی زبان کو، دل کو ایسی عادت ڈالیں کہ جب ہمیں موقع ملے نا ہماری زبان پہ ہمارے رب کریم کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم بیٹھنے لگے تو اس کا ذکر ہو ہماری زبان پہ، ہم اٹھنے لگے تو اس کا ذکر ہو، ہم چل رہے ہوں، ہم کام پہ ہوں تو اس کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری ہونا چاہیے۔ اس کریم کو ہر لمحہ ہر وقت یاد کیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا رب سے پیار کرتا تھا کہ سویا ہوتا، آنکھیں بند ہوتی، لیکن کروٹ بدلتا تو اپنے رب کو یاد کرتا۔ یہ خوبی تھی۔ باقی سارے کام عام معمول کے مطابق تھے، نماز فجر پڑھتا، کام میں نکل جاتا، ظہر اثر ادھر پڑھتا، مغرب کے ٹائم واپس آتا، کھانا کھاتا، عشاء پڑھتا، پھر سو جاتا۔ یہ زندگی کا معمول ہے۔ کہتے ہیں 3 دن جب مکمل ہوئے تو میں نے اجازت چاہی، میں نے کہا جناب اجازت دیں لیکن ایک سوال بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں آپ کے پاس 3 دن اس لیے رکا کہ آپ کا معمول دیکھو، معمول کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ سارے صحابہ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے بعد میں آقا علیہ السلام نے 3 دن جنت کی بشارت دی۔ فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ میں آپ کا معمول دیکھنے آیا تھا کہ خصوصیت کیا ہے جو آقا نے اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں جناب بتائیں پھر کون سی خوبی میرے اندر دیکھی ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جناب میں نے تو کوئی خوبی نہیں دیکھی، عام معمول کے مطابق عام سے بندے کی طرح آپ کی زندگی ہے، کوئی خوبی نہیں دیکھی۔ وہ صحابی بھی کہتے ہیں، وہ لوگ آج ہی کہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس یہی میری زندگی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ وہاں سے چل پڑے، اس شخص نے دوبارہ بلا دیا۔ ہاں کہتا ہے کہ ایک بات ہے شاید تمہارے لیے وہ نہیں ہو۔ جناب وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی میں جب سوتا ہوں تو میرا دل ہر مومن کے لیے صاف ہوتا ہے، ہر مومن کے لیے صاف ہوتا ہے۔ وہ میرا اپنا ہے یا پرایا، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ میرا ملازم ہے یا میرا مالک ہے، ہر شخص کے لیے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، ہر کسی کے لیے میرا دل صاف ہوتا ہے۔ وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ یہ بات اس نے بیان کی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بس یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے میں نے 3 دن اس کے لیے جنت کی بشارت بیان کی۔ اللہ اکبر، دل صاف، دل کی پاکیزگی پہ اللہ سمجھے دیتا ہے، دل کی پاکیزگی میں اللہ کے قرب کے فیصلے ہوتے ہیں، دل کی پاکیزگی، عاجزی، سادگی میں جنت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس دل کو صاف کرنا۔ آج ہمارے پاس ذرا سا بار آیا، ہم متکبر بن کے لہجہ بدلا، انداز گفتگو بدلا، جو غریب دوست تھے وہ چھوڑ دیے، امیروں کو دوست بنا دیا،
جو غریب رشتہ دار تھے ان کو چھوڑ دیا، امیروں کو رشتہ دار بنا لیا۔ اس صحابی کی خوبی یہ تھی، ہم نے کہا یا سنا خوبی کیا ہے اس کی؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے آج بھی وہی دوست ہیں جو زمانہ غربت میں دوست ہیں، اس کے آج بھی وہی رشتہ دار ہیں جو زمانہ غربت میں رشتہ دار تھے۔ اس بندے کی خوبی یہ، اس کا دل نہیں بدلا، ظاہری حالات بدل گئے، اس کا دل نہیں بدلا، ظاہری حالات بدل گئے، انداز زندگی نہیں بدلا۔ آج بھی یہ وہ ہے جو اپنے ملازم کو عزت دیتا ہے، آج بھی وہ ہے جو غریب کو عزت دیتا ہے، آج بھی وہ ہے جو استاد ہونے کے باوجود شاگرد کو عزت دیتا ہے، جو عالم ہونے کے باوجود عامی لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ آج بھی وہ ہے جس کو اللہ نے بڑی عبادت کی توفیق دی ہے لیکن اس کے باوجود عام غافل لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میں عرض کروں کہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا دین ہمیں سادگی اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیں اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مالدار ہے؟ یہ سوال ہے آپ سے، کوئی مالدار ہے؟ جو صاحب ایمان ہے وہ کہے گا کہ حضور سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں۔ اگرچہ ظاہری زندگی یہ تھی کہ کئی دن فاقے ہوتے تھے، لیکن آپ کا یہ فاقہ اختیاری تھا، خود رب سے مانگ کر یہ فاقے لیے تھے۔ مگر آپ کی شان یہ ہے کہ رب نے کہا ہے حبیب اگر تو کہے تو مکہ کی وادیوں کو تیرے لیے سونے کا بنا دے۔ شان یہ ہے، مال اتنا تھا لیکن سادہ زندگی اختیار کی، تو حضور سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی صاحب علم ہے؟ نہیں، کائنات میں تلاش کریں، حضور سے بڑھ کر صاحب علم کوئی نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں عبادت گزار بھی کوئی نہیں، عالم بھی کوئی نہیں، مالدار بھی کوئی نہیں۔ اس کے باوجود ہمارے آقا کی زندگی کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور سادگی ایسی تھی کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی عام سا بندہ آ گیا، عام سا بندہ جسے صحابہ عام ہی سمجھتے ہیں، وہاں سے خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، ہاتھ پکڑا، اللہ کے رسول ساتھ چل دیے، اللہ کے رسول ساتھ چل پڑے۔ وہ جس گلی میں لے جاتا حضور اس گلی میں چلے جاتے، وہ مدینہ کے جس کونے میں لے جاتا حضور مدینہ کے اس کونے میں چلے جاتے۔ نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ بھئی تجھ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، اگر تجھ کو مجھ سے کام ہے تو میرے پاس آ، اگر کسی اور کو مجھ سے کام ہے تو میرے پاس آئے۔ جیسے آج عہدیدار بندے اپنے آفس میں بیٹھ کر کہتے ہیں، وہ عام بندہ جا کر کہتا ہے جناب فلاں جگہ جانا ہے، کام ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی اگر کام ہے تو میرے پاس آ، آفس میں بیٹھ کر بات کرو، میں کہیں نہیں جا سکتا، کیوں؟ اللہ نے مجھے عہدہ دے دیا ہے۔ مالدار کہتا ہے میں کہیں نہیں جا سکتا، تمہیں کام ہے تو تم میرے پاس آؤ، کیونکہ میں مالدار شخص ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عامی بندے نے ہاتھ پکڑا ہے، مدینہ کے آخری کونے میں لے گیا، اللہ کے رسول آخری کونے میں چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات سے بڑھ کر شان والے ہونے کے باوجود سادگی اور عاجزی ایسی ہے کہ کبھی جوتا ٹوٹ جاتا تو آپ کا خود کی سنائی کرتا۔ آج وہ مالدار ایسا کرتا ہے، وہ عہدیدار ایسا کرتا ہے، حضور خود جوتا سلائی کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کہیں سے پھٹ جاتا ہے تو اللہ کا حبیب خود ہی پیوند لگا دیتے، پیوند لگے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود سادگی ایسی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج کا وہ عہدیدار مالدار ہے ایسا، زمین پر بیٹھنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر مالدار اور شان والے ہونے کے باوجود زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضور کی سادگی اور عاجزی ایسی ہے کہ سادہ سے بستر پر سوتے ہیں، چٹائی پر سوتے ہیں۔ آپ وہ چٹائی جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے اور وہ چٹائی آپ کے جسم پر بعض دفعہ نشان بھی ڈال دیتی، اتنی شان والے ہونے کے باوجود سادگی اور عاجزی کا عالم یہ ہے
کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی پر سو جاتے ہیں. کبھی نہیں کہا یا اللہ میں تو نبی کا سردار ہوں. کبھی اپنے عہدے پہ مان نہیں کیا, اپنے مقام پر حضور نے کبھی مان نہیں کیا, بلکہ حضور تو فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو, میری شان یہ ہے کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں, بھلا فخرا, لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. اے صحابہ, میدان حشر میں سب سے پہلے میں جنت کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا, بھلا فخرا, لیکن میں اپنی شان پہ فخر نہیں کرتا. اے صحابہ, میدان حشر میں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا, بھلا فخرا, لیکن اپنی شان پہ فخر نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں میدان حشر میں کل مخلوق ہوگی اور سارے کے سارے نبی بھی موجود ہوں گے, لیکن اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا تو تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخرا, اے صحابہ میں اپنی شان پہ فخر نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی کا درس دیا ہے, ہمیں سادگی کا درس دیا ہے. گویا کہ حضور ہم سے فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں اگر اللہ علم دے دے تو دل میں تکبر نہ آ جائے. اگر اللہ تمہیں مال دے دے تو تمہارے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ تمہیں عہدہ دے دے تو تمہارے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ تمہیں حسن دے تو تمہارے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اللہ تمہیں بڑا گھر دے, اعلیٰ گاڑی دے دے تو تمہارے دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر دل میں تکبر آنے لگے تو پھر میری طرف دیکھے, پھر میری طرف دیکھ لینا, دل صاف ہو جائے گا, دل جل جائے گا, دل سے تکبر بھی ختم ہو جائے گا, غرور بھی ختم ہو جائے گا, حسد بھی ختم ہو جائے گا, کینہ بھی ختم ہو جائے گا, بغض بھی ختم ہو جائے گا, اور دل سے نفرت بھی ختم ہو جائے گی. تو محترم سامعین, اپنے دلوں کی حفاظت کریں. میں نے عرض کیا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے جس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے, اور وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے پیارے حبیب علیہ السلام کے تصدق سے ہمارے دلوں کو صاف فرما, اور ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت سے معمول فرما. آمین. وما علیک الا البلاغ.